حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، تیری فطرت ہے افلاکی سراپا آسماں ہو جا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین، تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا۔ دین کو الگ انداز میں پھیلانے کا جو کام تبلیغی جماعت نے کیا ہے وہ واقعی بڑا حیرت انگیز ہے، قابل تعریف ہے، اور جس قدر مدح سرائی کی جائے کم ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس جماعت سے جڑے جو لوگ ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں، اور ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، فکری غلطی ہو سکتی ہے، عملی غلطی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک غلطی ان میں یہ پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں وقت لگانا فرض عین ہے، جبکہ ان کا یہ سمجھنا غلط ہے۔ وقت کے علماء نے ہمیشہ اس جانب متوجہ کیا ہے۔ پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی صاحب مدد اللہ نے بھی اس جانب رہنمائی کی ہے۔ ان کے پاس ایک خط آیا، وہ خط کیا ہے، اس کا جواب شیخ الاسلام نے کیا لکھا، وہ دونوں چیزیں آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے آپ کی خدمت میں یہ سوال اور جواب پیش ہے۔ اس کا عنوان ہے تبلیغ اور جہاد کے فرض عین اور فرض کفایہ سے متعلق تحقیق اور مروجہ تبلیغی جماعت اور اس میں اوقات لگانے کی شرعی حیثیت۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کو ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت، اس ناکارہ کے دل میں حضرت کی جو محبت و عظمت ہے اس کے اظہار میں طوالت ہو جائے گی۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ حضرت کے لیے دل و جان سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعائیں نکلتی رہتی ہیں۔ حضرت کی مصروفیات تو واقعی ہوتی ہیں، تاہم ایک مسئلہ میں حضرت کی رائے مطلوب ہے۔ دوسری کسی جگہ سے حضرت جیسی تسلی متوقع نہیں تھی، امید ہے کہ جواب سے سرفراز فرمائیں گے۔ حضرت اکابر کی کتابوں میں اور حضرت کے ایک مستقل واعظ دین کی حقیقت تسلیم و رضا میں یہ بات دل میں بیٹھ گئی ہے کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس وقت جو حکم اور وقت کا تقاضا ہو اس کے پورے کرنے کا نام دین ہے۔ لیکن دوسری جانب اپنے اکابر تبلیغی جماعت والوں کے ہاں دین کی حقیقت کو قربانی کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تردد ہوتا ہے کہ صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ مثلا ہمارے پاکستان کے سابقہ امیر صاحب مدد اللہ کا جس ہفتہ کا سہ روزہ متعین تھا، یعنی 3 دن میں جانا متعین تھا، اسی ہفتہ ان کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ اس سوچ میں تھے کہ کیا کیا جائے۔ تسلیم و رضا کے پیش نظر تو 3 روزہ کو اس ہفتہ مؤخر بھی کیا جا سکتا تھا تاکہ غمزدہ بیوی کو شوہر سے ساتھ رہنے سے تسلی ہو، لیکن امیر صاحب پاکستان نے 6 روزہ کو مقدم رکھا اور چلے گئے۔ واپسی پر فکر مند تھے کہ بیوی خفا ہوگی، لیکن بیوی خلاف توقع بہت محبت سے پیش آئی اور عرض کیا کہ رات ابا جی خواب میں ملے تھے، انہوں نے کہا کہ آئے تو اس پر خفا نہ ہونا، اس کے 6 روزہ پر جانے سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ اب تسلیم و رضا کے تحت نہ نکلتے تو یہ مغفرت کا بہانہ کیسے بنتا؟ اکثر اکابر تبلیغ والوں سے سنا ہے کہ انتظامی چلوں اور سالوں سے ثواب تو ہوتا ہے، لیکن کفر نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کے لیے قربانی شرط ہے کہ گھر میں بیوی بیمار ہے، کھیت میں فصل تیار ہے، جیب میں رقم نہیں، حالات خراب ہیں، تب نکلے گا تو ہدایت عام ہوگی۔ اب تسلیم و رضا کے پیش نظر جب بیوی بیمار ہے تو اس کی دلجوئی ضروری ہے، فصل تیار ہے تو کٹانا پڑے گا۔ اب اس میں تسلیم و رضا کو دیکھا جائے یا قربانی کو؟ غالباً غزوہ تبوک میں کھجور بالکل پکی ہوئی تھی، لیکن دین کی حقیقت قربانی کے پیش نظر صحابہ اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ ایک صاحب نے ایک عالم سے پوچھا
کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہے لیکن اس کا بوڑھا والد نابینا ہے، جوان بیوی ہے اور آس پاس ماحول بھی اچھا نہیں، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اس عالم نے کہا کہ صورت مسئولہ میں یہ شخص اگر نکلتا ہے تو بڑا ظالم ہے۔ اس عالم کو بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی یہی حالت تھی جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے۔ اب تسلیم و رضا کے تحت تو نہ نکلنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ جب اسی حالت میں نکلے گا تو جہاں کفر ٹوٹے گا وہاں اس کا یقین بھی بنے گا اور گھر والوں کا یقین بھی بنے گا کہ حقیقی محافظ اور رازق تو اللہ ہے۔ بعض لوگوں سے یہ بھی سنتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے وقت چونکہ بلوغ اسلام نہیں ہوا تھا اس لیے ان پر یہ ذمہ داری بڑھی ہوئی تھی، اب تو بلوغ اسلام ہو چکا ہے، اب ویسی ذمہ داری نہیں، جبکہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جب بے دینی اور دین سے دوری اسی کے مثل عود کر آئی ہو تو کیا حکم وہی عود کر نہیں آئے گا؟ اکابر اہل علم تبلیغ میں نکلنے کی شرعی حیثیت کو فرض کفایہ کہتے ہیں، جبکہ تبلیغ کے بزرگ کہتے ہیں کہ کفایہ کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ فرض کی ادائیگی میں کفایت بھی کر جائے۔ اب اربوں انسان دین سے دور ہیں تو کیا سینکڑوں و ہزاروں کا نکلنا اس فرض کی ادائیگی میں کفایت کر رہا ہے؟ بعض ساتھیوں سے یہ بھی سنتے ہیں کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے تو افطار کروا دیے تھے لیکن تبلیغی سفر موقوف نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل جنابت کی حاجت تھی، وقت کا تقاضا تو غسل تھا لیکن انہوں نے اسی ناپاکی کی حالت میں اللہ کے راستے کو مقدم رکھا۔ حضرت امید ہے کہ میں نے اپنے اشکال کی وضاحت کافی حد تک کر دی ہے، مزید طوالت مناسب نہیں لگتی۔ حضرت اپنی فقیہانہ بصیرت و خداداد فہم کے تحت اس بات کی کسی قدر تفصیل سے وضاحت فرما دیجئے کہ بعض اوقات جب دین کا تقاضا تبلیغ والے پیش کرتے ہیں تو اس وقت کوئی نہ کوئی شرعی تقاضا بھی درپیش ہو جائے تو تسلیم و رضا کے تحت اس تقاضے کو پورا کیا جائے یا صحابہ کی طرح قربانی کر کے ان تقاضوں کو مؤخر کیا جائے۔ حضرت مذکورہ اشکال کے ساتھ ایک بات ضمناً عرض کرتا چلوں کہ بعض امور میں اکابر اہل علم اور اکابر اہل تبلیغ کے زاویہ نگاہ میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے۔ مثلا عام اہل علم تبلیغ میں نکلنے کو فرض کفایہ اور تبلیغ والے فرض عین بتلاتے ہیں، جیسے آج سے نصف صدی قبل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحبت اہل اللہ کے فرض عین ہونے کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ بدون صحبت اہل اللہ اس وقت اصلاح ظاہر و باطن قریب قریب ناممکن تھی۔ اب یہ بات بھی مشاہدہ ہے کہ نکلنے سے نہ صرف عوام بلکہ علماء کرام کی دینی حالت میں جو انقلاب آتا ہے اس کا خود مشاہدہ ہے اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ تو اگر مقدمۃ الواجب واجب کے تحت نکلنے کو فرض عین بتلایا جائے تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ والسلام، بندہ محمد راشد۔ یہ لمبا چوڑا سوال آپ نے سنا جو محمد راشد صاحب کی جانب سے تھا، جس میں تبلیغی جماعت کے اکابر اور اہل علم کے اکابر کے درمیان جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے اس سلسلے میں تفصیلات تھیں۔ اب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد اللہ نے کیا جواب پیش کیا ہے اسے سنیں، یہ بڑی کام کی چیز ہے اور اسے سننا ہی چاہیے۔ جواب: مکرمی و محترمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا گرامی نامہ ملا۔ آپ احقر ناکارہ کے لیے جس طرح دعائیں کرتے ہیں اس پر کس زبان سے شکر ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں جو باتیں پوچھی ہیں ان کے بارے میں چند اصولی باتیں عرض کرتا ہوں، خدا کرے کہ وہ باتیں باعث اطمینان ہوں۔ نمبر 1، جب جہاد فرض عین ہو جائے تو اس وقت ایک ایمرجنسی کی حالت ہوتی ہے۔ اس وقت نہ تجارت جائز ہوتی ہے، نہ بیوی بچوں کے عام حقوق اسی طرح باقی رہتے ہیں جیسے امن کی حالت میں ہوتے ہیں، اور نہ جہاد کے سوا کوئی اور ایسا کام جائز ہوتا ہے جو جہاد کے منافی یا اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والا ہو۔ نمبر 1،
آپ نے صحابہ کرام کے عہد مبارک کی جتنی مثالیں پیش کی ہیں وہ سب اسی حالت سے متعلق ہیں۔ غزوہ تبوک میں جہاد کے فرض عین ہونے کا اعلان خود قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا تھا۔ نمبر 2، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا تھا، لہذا پکی ہوئی کھیتیاں یا گھر والوں کے مسائل اس فرض عین کی ادائیگی میں مانع نہ ہو سکیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جیسے جانباز صحابی کو حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ میں رہ کر کمزوروں کی دیکھ بھال میں لگے۔ حضرت علی کی خواہش تو یہ تھی کہ وہ جہاد کی فضیلت حاصل کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے تسلیم و رضا کی خاطر مدینہ منورہ میں رہے اور کمزوروں کی دیکھ بھال کی۔ نمبر 3، حضرت حنظلہ کا واقعہ بھی ایسے ہی وقت کا ہے جب دشمن حملہ آور ہو چکا تھا اور جہاد فرض عین تھا۔ نمبر 4، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرض ہو چکی تھی اور انہوں نے اسی فریضے کو ادا فرمایا، ورنہ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو جہاد پر مقدم کیا ہے اور ایسے صحابہ کو لوٹا دیا جو والدین کو روتا چھوڑ کر جہاد کے لیے آئے تھے۔ نمبر 5، اگر شہروزہ یا چلے پر نکلنا اسی درجے میں فرض عین کہا جائے جس درجے میں جہاد نفیر عام کے وقت فرض ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تجارت، صنعت، زراعت کچھ جائز نہ ہو، بلکہ ہر انسان ہر وقت تبلیغی سفر میں ہی رہے، جیسا کہ جہاد کے فرض عین ہونے کے وقت دوسرا کوئی کام جائز نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر شہروزہ یا چلہ لگانا فرض عین ہے تو اس کی حد کیا ہے؟ کیا قرآن و حدیث کا کوئی حکم اس کی تعیین کرتا ہے؟ دوسرے شہروزہ لگانے کے بعد جب آدمی پورے مہینے تجارت یا زراعت میں مشغول ہوگا تو کیا اس وقت تبلیغی سفر فرض عین نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو وہ فرض عین کہاں رہا؟ اور ہوگا تو تجارت اور کسب معاش کیسے جائز ہوا؟ مقدمہ نمبر 2، آپ نے لکھا ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے تو افطار کرا دیے لیکن تبلیغی سفر موقوف نہیں فرمایا۔ اولاً تو یہ تبلیغی سفر نہیں تھا، فتح مکہ کے جہاد کا سفر تھا۔ نمبر 6، دوسرے روزے مشقت شدیدہ کی وجہ سے کھلوائے گئے۔ نمبر 7، سفر موقوف کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ شدید گرمی تھی، لیکن صرف اتنی بات کی وجہ سے جہاد کو چھوڑنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ اس مشقت کا اثر زیادہ سے زیادہ اپنی ذات پر تھا، کسی کا حق یا مال تلف نہیں ہو رہا تھا۔ مقدمہ نمبر 3، آپ نے فرض کفایہ کا جو مطلب لکھا ہے، اگر کفایہ کا یہی مطلب ہے تو پوری تاریخ اسلام میں جہاد کو کبھی فرض کفایہ نہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ غیر مسلموں کی تعداد تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کے 3 گنے سے بھی ہمیشہ زائد رہی ہے۔ کروڑوں انسان ہر دور میں دین سے دور رہے ہیں، لہذا جب فقہائے امت نے جہاد کو فرض کفایہ کہہ دیا تو کیا اس وقت دنیا کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے، جو ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی کا بہت مختصر حصہ تھا۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی سفر کو فرض عین کہہ کر کبھی صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ وہ سب اپنے حقوق واجبہ چھوڑ کر دوسرے شہروں اور ملکوں میں چلے جائیں؟ واقعہ یہ ہے کہ فرض کفایہ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر مسلمانوں کی معتبر جماعت یہ کام کر رہی ہے تو اس کا یہ عمل دوسروں کے فریضے کی ادائیگی کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ مقدمہ نمبر 4، تسلیم و رضا اور قربانی میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت قربانی چاہتی ہے، کبھی یہ قربانی جان کی ہوتی ہے، کبھی مال کی، کبھی خواہشات کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تبوک جانے سے روکا اور انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو یہ تسلیم و رضا بھی تھی اور خواہش کی قربانی بھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو جنگ بدر میں شرکت سے روکا اور انہوں نے اطاعت کی تو یہ بھی خواہش کی قربانی تھی۔ جب جہاد فرض عین ہو جائے
اس وقت جان مال اور دنیاوی خواہشات کی قربانی دی جاتی ہے، اور جب فرض کفایہ ہو اور انسان کے لیے شرعاً جائز ہو تب بھی وہ انہی چیزوں کی قربانی پیش کرتا ہے، لیکن جب تک فرض عین نہ ہو یہ قربانی اپنی ذات کی حد تک محدود رہتی ہے، دوسرے اصحاب حقوق کی قربانی نہیں کی جاتی۔ ہاں اگر اصحاب حقوق اپنے حقوق خوشی سے چھوڑ دیں تو ان کے لیے باعث ثواب ہے، اور اس صورت میں جہاد یا دعوت کے کام میں شرکت باعث اجر عظیم ہے۔ آپ نے جن بزرگ کی مثال دی کہ ان کے سسر کا انتقال ہو گیا تھا پھر بھی وہ 3 دن کی جماعت میں نکل گئے، ان کے سلسلے میں عرض ہے کہ اگر ان کی اہلیہ کو ان کے جانے سے کوئی ناقابل برداشت تکلیف نہیں ہوئی تو شرعاً ان کا یہ عمل ناجائز نہیں تھا۔ البتہ افضل ہونے میں رائیں مختلف ہو سکتی ہیں، اور خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہے جس سے کسی حکم شرعی پر استدلال کیا جائے۔ مقدمہ نمبر 5، یہ بات احقر کی فہم ناقص سے بالا تر ہے کہ تبلیغ میں نکلنے پر ہمیشہ صحابہ کرام کے جہاد کے واقعات سے استدلال کیا جاتا ہے، لیکن عملاً جہاد کے بارے میں طرز عمل یہ ہے کہ گویا جہاد کوئی شرعی فریضہ ہی نہیں ہے، بلکہ اسے عملاً منسوخ سمجھا جاتا ہے اور جہاد کی بعض اوقات مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ مقدمہ نمبر 6، مذکورہ بالا گزارشات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں تبلیغی جماعت کا مخالف ہوں یا یہ کہ تبلیغ کے کام کو اہمیت نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تبلیغ کا کام نہایت اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر تبلیغی جماعت نے بفضلہ تعالی مجموعی حیثیت سے بڑا قابل تعریف کام کیا ہے اور اس سے امت کو بہت فائدہ پہنچا ہے، لیکن کسی کام کی اہمیت واضح کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے ہر قیمت پر فرض عین کہا جائے۔ دوسرے، جہاں تبلیغی جماعت کے ساتھ تعاون و تناصر ضروری ہے وہاں بعض غلو آمیز باتوں کی اصلاح بھی ضروری ہے جو بعض نووارد یا حدود کی رعایت نہ رکھنے والے لوگوں سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور اب بعض اوقات احکام شرعیہ میں تصرف کی حد تک پہنچ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ احقر محمد تقی عثمانی عفی عنہ۔